عبد الافلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دیا درود پیش کیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور یاد کیجئے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ تم اس کو ضرور لوگوں سے بیان کرنا اور اس کو ہرگز مت چھپانا۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تو انہوں نے عہد کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو وہ کیسی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے، جو علم دیا گیا ہے، اس کو چھپانا نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہنا ہے۔ لیکن فرمایا کہ انہوں نے وعدے کے خلاف کیا، وعدہ خلافی کی اور اس بات کو چھپا دیا جو بیان کرنے کا حکم دیا تھا، تھوڑے پیسوں کے بدلے، تھوڑے عوض کے بدلے۔ پس وہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی۔ اب کیا انہیں کہنے کا حکم دیا گیا تھا؟ جتنے بھی ہم بنی اسرائیل سے انبیاء آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک آنے والے ہیں جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول مذکور ہے قرآن مجید میں 28ویں پارے میں، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء تورات میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب بنی اسرائیل نے ان آیات کو چھپانا شروع کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ہم یہ پیچھے پڑھ چکے ہیں، ان کے جو سرمایہ دار تھے، جو وڈیرے تھے، جو جاگیردار تھے، انہوں نے یہودی علماء کو بلایا، یہود کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو بلایا اور کہا یہ جس نے اعلان نبوت کیا ہے ان کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ رائے لی علماء کی۔ انہوں نے کہا جی ہم تورات میں اور انجیل میں جو نشانیاں دیکھتے ہیں، جو ہم سے کہا گیا تھا کہ من بعد اسمہ احمد، وہ تو ان میں پائی جا رہی ہیں، اس کے بالکل عین مطابق ہے، یہ تورات کے مطابق یہ ٹھیک ہے، جو تورات نے نشانیاں دی تھی، جو انجیل نے دی تھی اس کے مطابق بھی یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کتنی آیتوں میں ہے، کتنی آیتیں ہیں جو اس طرح کی ہیں؟ انہوں نے نشاندہی کی، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے، یہ آیت ہے۔ اس نے کہا ان کو نکال لو۔ وہ جو جاگیردار تھے انہوں نے کہا نکال دو۔ کچھ اتفاق کر رہے تھے، کچھ اختلاف کر رہے تھے علماء، کچھ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے نکال دیتے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں نکالتے۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نکال دیتے ہیں، اس کو نکال ہی دیتے ہیں، ان کو وہ جاگیرداروں نے، وڈیروں نے مال و دولت کے انعام جو تھے وہ دے دیے، اور جنہوں نے کہا ہم نہیں نکالتے ان کو یہ کہا کہ پھر بیان بھی نہیں کرنی۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ان کو نہیں نکالنا تورات سے، تورات کا یہ حصہ ہی رہیں، پھر ایسا ہے کہ ان کو بیان نہیں کرنا، تم نے ان کو چھپا کے رکھنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو کہا کہ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کتنے تھوڑے دام لیے، ٹکوں کے عوض میں اللہ کی آیتیں بیچنا شروع کر دیں۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری چیز ہے جس کو یہ خرید رہے ہیں۔ اب وہ خرید کیا رہے تھے؟ وہ جہنم کو خرید رہے تھے اس کے بدلے میں۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوا يُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان کے متعلق ہرگز نہ سمجھنا جو اپنے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کاموں پر ان کی تعریف کی جائے، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، جو انہوں نے کیے ہی نہیں، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، ان لوگوں کے متعلق ہرگز یہ گمان نہ کرنا
بمفازۃ من العذاب کہ وہ عذاب سے نجات پا جائیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب وہ تعریف جو ہے وہ اپنی چاہتے ہیں اس میں، یعنی یہ کام کر کے وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہا کہ نہیں، یہ جو عمل کیا ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے، یہ قابل گرفت ہے، قابل تعریف نہیں ہے، قابل گرفت ہے، اس کے اوپر پکڑ ہوگی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمینوں کا مالک اللہ ہی ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور ہر چیز پر وہی قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف، اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، یعنی رات اور دن جو پھر رہا ہے اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض جو لوگ کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کروٹ کے بل لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار تو پاک ہے سو ہمیں دوزخ سے نجات عطا فرما۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے پھر سے ایک دفعہ عقل انسانی کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی کہ جو عقل مند ہیں وہ ہماری دنیا کو، بنائی ہوئی دنیا کے اندر غور و فکر کرتے رہتے ہیں اور ہماری قدرت کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں ہماری قدرت کا۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں ہوتی تھی۔ آپ صبح کے وقت میں، تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو آپ مسواک فرماتے تھے، پھر چھت پہ تشریف لے کے جاتے اور چھت پہ جا کے آپ آسمان کو دیکھتے اور پھر یہ آیت پڑھتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے ہیں، یہ دن اور رات یہ پھر رہے ہیں، کبھی دن آ رہا ہے کبھی رات ہو رہی ہے، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اب عقل مندوں کے لیے کس طرح سے نشانیاں ہیں؟ بظاہر دیکھ لیا آسمان کو، اس میں کیا نشانی ہے؟ ہر روز جا کے دیکھیں ایک ہی چیز نظر آئے گی، اس میں کیا نشانی ہے؟ زمین کو دیکھیں اس میں کیا نشانی ہے؟ اس میں ہم نشانیاں اگر تلاش کرنا چاہیں تو کیا نشانیاں ہیں ہمارے لیے، جس کو قرآن بار بار کہتا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول میں یہ تھا کہ وہ ہر روز ہی دیکھتے تھے، کوئی نئی چیز تھی ہر روز جس کو دیکھنے کے لیے آپ تشریف لے کے جاتے تھے؟ تو کیا ہوتا تھا اصل میں؟ جو صبح کے وقت آپ کا تشریف لے کے جانا، ایک تو یہ جو وقت ہے صبح کا وقت، اس وقت انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اور سوچنے کی جو قوت ہوتی ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے۔ آپ جس بھی کام کی طرف سوچنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو شعراء ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، وہ بھی اسی وقت میں کرتے ہیں۔ جو شاعری کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت الہام ہوتے ہیں الفاظ، تو وہ اس وقت لکھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وقت ہی ایک ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ترتیب ہی ایسے دیا کہ اس وقت ذہن جو ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ آپ صبح سے لے کے شام تک ایک معاملے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم سے آپ کی ذہن میں ایک جواب آ جاتا ہے، آپ کسی سوال کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو کیسے جواب دیا جائے، کسی شخص کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں، ایک دم سے وہ آتا ہے، اس وقت میں آ جاتا ہے۔ سوچتے سوچتے انسان کی عقل وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ یہ کہ زمین سے کئی ہزار گنا بڑا سورج ہے جو آسمان میں، ایک چاند ہے جو زمین کے کسی بھی حصے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ستارے ہیں، اس دنیا کے علاوہ کئی اور دنیا ہیں جو آسمانوں میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اگرچہ ہم انہیں محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ مطلب ہماری زمین
سورج کے سامنے اتنی سی ہے، جتنا بڑا سورج ہے، یہ پوری زمین اس کے سامنے ایک سوئی کے نکے کے برابر ہے، سورج کی وسعت کے سامنے، اور نہ جانے اس سے بڑے بڑے اور سیارے کتنے ہوں گے۔ تو اصل میں نتیجہ یہ ہم نے نکالنا ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو تخلیق کیا، یعنی خدا اپنی قدرت یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ اس میں نشانیاں میری قدرت کی ہیں۔ مجھے اگر تمہارا کوئی کمزور ہو رہا ہے ایمان اس حوالے سے کہ پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں، ان کو دیکھو نا، کس نے پیدا کیا ہے؟ اتنا بڑا کسی انسان کے بس میں ہے وہ نظام ترتیب دے دے؟ ایک پہاڑ نہیں بنا سکتا انسان، ایک پہاڑ تخلیق نہیں کر سکتا، پہاڑ تو درکنار ایک چونٹی نہیں بنا سکتا، اتنی سی چونٹی نہیں بنا سکتا، اگر اس کی جسامت بنا لے تو اس کے اندر روح نہیں پھونک سکتا، چونٹی بھی درکنار، جس کو انسان خوردبین سے دیکھتا ہے، جو آنکھ سے نظر نہیں آتا، اتنا چھوٹا سا کیڑا وہ بھی نہیں بنا سکتا۔ تو اس کے پیچھے جو قدرت ہے، جو کار فرما ہے اس پورے کارخانے کے پیچھے جو کام کر رہی ہے، اس کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری نشانیاں جو ہیں وہ اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ اب جو آسمانوں میں رہنے والے، جو جنگلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یا جو شکاری لوگ ہیں، شکاری لوگ جو ہیں، ان کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ جانور کا گوبر دیکھ کے، اس کا فضلہ دیکھ کے اندازہ لگاتے ہیں کہ اس جنگل میں کون کون سے جانور پائے جاتے ہیں۔ وہ ایک جنگل میں 1 کلومیٹر یوں لگائیں گے، چکر راؤنڈ لگائیں گے، اور کہیں گے اس میں شیر بھی ہے، جو صحیح خاندانی قسم کا شکاری ہوگا وہ بتائے گا اس میں شیر بھی ہے، اس میں گیدڑ بھی ہیں، اس میں ریچھ بھی ہے، اس میں اونٹ بھی ہے۔ وہ کہیں پہ دیکھے گا پاؤں کا نشان ہے، کہیں دیکھے گا کوئی گوبر پڑا ہوا، وہ یوں کر کے وہ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ عربیوں کے اندر بڑی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ایک چکر لگاتے ہیں 1 کلومیٹر کا، تو اس کے اندر ہی انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا پایا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ جو مظہر ہے، کائنات کا مظہر ہے، اس کے اندر نشانیاں ہیں، نشانات ہیں، جو اس بات کی دلالت گواہی دے رہے ہیں کہ خدا ہے، خدا ہے جس نے کچھ پیدا کیا ہے۔ یعنی نشان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وجود بھی ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں زمین کے اوپر نشان ہے، آپ کہتے ہیں یہ بھینس کا نشان ہے، اس کا مطلب ہے کہ بھینس یہاں پہ ہے، تو وہ یہ سارے مظاہر خدا کی قدرت کے نشان ہیں۔ آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، یہ خدا کی آیتیں ہیں، یہ سورج خدا کی آیت ہے، نشانی ہے، چاند، دن رات کا پھرنا، اتنا بڑا نظام کیسے؟ اب یہ اندھیرا ہے، یہ بلب لگایا، یہ لگایا، وہ اتنی بڑی روشنیاں کی، لیکن پوری طرح ہم نے روشن نہیں کر سکے اتنے سے حصے کو۔ ابھی ایک انقلاب آئے گا صبح 5:25 کے بعد، وہ انقلاب ایسا ہوگا یہ سارے اندھیرے کو سمیٹ کے ختم کر دے گا، روشنی ہی روشنی ہوگی، ایک سورج ہوگا بھی ایک ہی سورج، زیادہ لمبی چوڑی لائٹیں نہیں ہوں گی، وہی ختم کر دے گا پوری دنیا کا اندھیرا، اور صرف اس دنیا کا نہیں، نہ جانے کتنی دنیا کے اندھیرے ختم کرتا ہے۔ تو اتنا بڑا روشن دان جو بنا سکتا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، وہی پیر مہر علی شاہ صاحب، ان کے پاس نا ایک انگریز آیا، کہتا جی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا پہلے سورج کا حصہ تھی، پھر دھماکہ ہوا، وہاں سے پھر الگ ہوئی، اس کو بگ بینگ کہتے ہیں تھیوری، ایک بہت بڑا دھماکہ کروڑوں سال پہلے ہوا، پھر اس سے یہ زمین جو ہے یہ تخلیق ہوئی، پھر آہستہ 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 کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئی۔ تو ہماری سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ دھماکے کے نتیجے میں بنی ہے، حادثہ ہوا تھا ایک، اس کے نتیجے میں یہ زمین بن گئی۔ تو آپ کے پاس ایک مٹی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ نے وہ دیوار میں مارا تو وہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا جب حادثہ ہوتا ہے نا، حادثہ ہوتا ہے تو چیزیں ٹوٹتی ہیں، ترتیب میں نہیں آتی، چیزیں ترتیب میں نہیں آتی، چیزیں ٹوٹ کے بکھر جاتی ہیں۔ یہ کائنات ترتیب میں ہے،
منظم ہے، یہاں پہ سب کچھ ایک ترتیب میں چل رہا ہے. سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند آتا ہے، غروب ہوتا ہے، موسم آتے ہیں، بدلتے ہیں، درجہ حرارت انسان نے جتنا برداشت کرنا ہے وہی اس کو ملتا ہے، اس سے اوپر نیچے نہیں ہوتا. یہ اب سورج کی جتنی گرمی ہے، جتنی اس کے اندر شدت اور حدت ہے، ایک سیکنڈ نہ ہم اسے برداشت کر سکے، اگر وہ تھوڑا سا بھی ایک سوتر بھی نیچے ہو جائے، ایک سوتر بھی اوپر چلا جائے تو یہاں پہ برف ہی برف جم جائے. تو یہ جو اتنا بڑا کارخانہ چل رہا ہے، اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، بہار آ رہے ہیں، خزاں آ رہی ہے، بادل آتے ہیں، برستے ہیں، یہ سب کچھ ایک حادثہ ہے؟ حادثے بھی ہو رہا ہے؟ نہیں، حادثے بھی نہیں ہو رہا، اس کے پیچھے حرف کن ہے. جو خدا نے کہا تھا کن فیکون، تو یہ ہوا. تو اس کی قدرت اس کے پیچھے چل رہی ہے، اس کا امر ہے اس کے پیچھے چلا رہا ہے. دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس پہ عمل کی توفیق دے، اور جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت وہ بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا